مومن صاحب کیا کہنا چاہیں گے ابھی تک کی بات کے اوپر؟ آپ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی میں آپ کی اسٹریم دیکھا ہوں، تو کیا بولتے ہیں آپ 3 اسٹریم کرے اسلام کے اوپر، وہ جہاد کے بارے میں. آپ اس میں ناکام کوشش یہ کرے کہ اسلام ہے نا وہ دہشت گردی سکھاتا ہے. تو پھر میرے آپ سے سمپل ایک سوال ہے، کیا جنگ کرنا، لڑنا کسی سے، یہ انسانی ضرورت ہے کیا نہیں؟ ہے. بہت بڑھیا. تو پھر آپ اس کو نیگیٹیولی کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن نے اس کو نیگیٹیولی دکھایا گیا ہے، وہی میں آج دکھانے لگا ہوں. جیسے کہ دکھانے لگا ہوں نا آج، بیٹھ کے چپ کر کے سن اچھا لیں پھر اگر آپ کو نہیں ٹھیک ہے. پتا تو. اچھا تو پھر یہ آپ کی جو ہے نا بائبل کے اندر لکھا ہے آپ کے اوپر لعنت ہو جو لوگ نا اپنی تلوار کو نا خون سے روکے، ان کے لعنتیں ٹھیک ہے بھیجی سر، گئی ہیں. بھیجے سر. یہ بھیجی آپ گئی کی جو بائبل ہے نا یہ اپنے ہے پاس جی. رکھیے، مجھے نہیں ضرورت. ابھی ہم قرآن کے اوپر بات کر لیں. جی تو پھر آپ کے اوپر بھی بات کی جائیں گے، آپ کے اوپر بھی تو ہاں آبجیکشن ہاں، ہوگا نا، آپ آپ کی میرے پہ کتابوں میں بھی لعنت تو بھیجیں، لکھا ہے. میرے پر لعنت بھیجیں، بالکل بھیجیں آپ. جی تو سن لیجیے آڈینس، ان کی جو ہے نا ان کی کتابوں میں خود لکھا ہے کہ ہوں. اگر یہ تلوار سے روکتے ہیں، ابھی میں بھی ہوں. آؤٹ آف کانٹیکٹ لے کے جاؤں آپ کو کیسا برا لگے گا، ویسے آپ بھی آؤٹ آف کانٹیکٹ نہیں جائیے گا قرآن کے معاملے میں، حدیث کے معاملے کوئی میں. بات نہیں، میں نہیں جا رہا آؤٹ آف کانٹیکسٹ. اور اچھا آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بات ہی غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اچھا جب آپ وہ آیتیں لے کے آئیں گے نا میرے پاس تو پھر آپ سے جی. بات کر لیں گے. ابھی ہم ذرا یہ بات کر لیں جو ہم آج کر رہے ہیں، آج کے ٹاپک کو. تو جیری میاں 48:10 ہے کچھ ورڈس ایسا میرے کو یاد آ رہا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ لے آئیں گے نا ٹام اینڈ جیری کی آیتیں تو پھر ہم ٹام اینڈ جیری کی آیتوں پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے. ابھی آپ یہ میوٹ کر لیں اور سنیں. آپ ہی کی کتاب ہے، آپ ہی کی کتاب ہے جی جی، وہ جو ٹام اینڈ ٹام جیری. اینڈ جیری کتاب آپ نے پڑھی ہے نا، وہ ٹام اینڈ جیری کی کتاب جہاں سے آپ نے پڑھی ہے وہیں پہ رکھیں. ٹھیک ہے. ابھی ذرا جی اپنے آپ کو میوٹ کر لیں، آپ کے پیچھے بہت شور ہے. تھینک یو سو ویری مچ. اوکے. تو یہ ٹام اینڈ جیری جہاں سے بھی پڑھ کے آ رہے ہیں نا، وہ ان کے ملاؤں نے ان کو بتایا نہیں ہے کہ کہاں سے کیا لینا ہے. تو آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دس اسٹوپڈیٹی. واپس چلتے ہیں سر. جو میں نے ابھی آپ کو حدیثیں دکھائیں آپ کو سمجھ لگ گئی ہیں. اب ہم چلتے ہیں قرآن کے اندر اور ہم قرآن سے جہاد کو اسی طریقے سے سیکھنا شروع کرتے ہیں. میں نے جیسا کہ کہا کہ جہاد جو ہے قرآن کے اندر آپ کو سارا کا سارا ملے گا، اور وہ سارا کا سارا دیکھنے کے لیے ہمیں قرآن کی آیتوں کو کانٹیکسچولی پڑھنا پڑے گا. جب ہم قرآن کی آیتوں کو کانٹیکسچولی پڑھیں گے تو ہمیں اس کے اندر 100% جہاد ملے گا. آپ کو قرآن کے اندر جہاد اور لڑائی نہ صرف اس میں ملے گی کہ آپ نے ڈیفینسو پوزیشن میں کھیلنا ہے، بلکہ آپ کو یہاں تک ملے گا کہ لڑائی کرو ہی نہ. جب ہم مکن آیتوں میں جائیں گے تو لکھا آئے گا کہ لڑائی کرو ہی نہ، ڈو ناٹ فائٹ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ مدنی آیتوں میں آؤ گے تو آپ کو ملے گا کہ لڑائی کرو ان سے جو تم سے لڑائی کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ مدنی کی مڈل آیتوں میں جاتے ہیں، چیپٹر نمبر 8 تک پہنچتے ہیں تو آپ کو جنیرک سٹیٹمنٹ ملنا شروع ہو جائے گی، نکلو لڑائی کرو. چیپٹر نمبر 8 کے بعد جب آپ چیپٹر نمبر 3 تک آتے ہو، ونس اگین آپ کو لگ رہا ہے کہ 8 بعد میں آنا چاہیے، 3 بعد پہلے آنا چاہیے. نہیں، یہ الٹا ہے. آپ یہ نزول کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں، ریولیشن کے اعتبار سے جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو یہ ذرا ڈفرنٹ طریقے سے بنتا ہے. تو چونکہ ہم اس آج میں ان آیتوں کو نزول کے اعتبار سے ہی دیکھیں گے. جی لالا جی، جی یہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ جو نزول کے حساب سے جو انہوں نے صحیح ترتیب میں جو نہیں جمایا نا جتنی بھی سورہ ہیں، تو اس پر بھی ایک اسٹریم کیجیے گا ڈیٹیل کی کیا وجہ رہی کہ بالکل انہوں نے نازل ہونے کی ترتیب کے حساب سے قرآن کی سورہ کو جمع نہیں کیا. جی بالکل کریں گے. اب آسان ہم جواب ہے دیکھتے ہیں. اس کا، بہت آسان جواب ہے، رک جا میں یار ادھر آپ ہی سے بھی جواب دے دیتا پوچھ رہا ہوں، ہوں. آپ سے نہیں نہیں پوچھ یہ رہا ہوں. بہت، ابھی اس کا پورا اسٹریم کرنے کی کوئی ضرورت. شٹ اپ. تو اس کے بعد جب ہم چیپٹر 3 میں چلے جائیں گے تو آپ کے پاس ڈیفenس کے علاوہ اوفینس بھی آتا ہے. اس کے بعد اگر ہم مزید آگے چلتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ آیتیں آتی ہیں جو بدر سے ریلیٹڈ ہیں، اور کچھ آیتیں ہیں جو احد سے ریلیٹڈ ہیں. اور پھر آپ کو نظر آئے گا کہ محمد نے چھپ چھپ کے مکہ کے اوپر حملہ کرنے کا پلان بنایا، شرینتر رچا. اور وہ جو شرینتر رچا، اس شرینتر کو ایک بندے نے فاس کرنا چاہا تو محمد نے اس کے ساتھ کیا کیا، یہ آپ کو ملے گا چیپٹر نمبر 66 کے اندر. چیپٹر نمبر 66 جو ہے وہ ریولیشن کے مطابق
चैप्टर नंबर 60 सॉरी, रेवलेशन के मुताबिक 91st चैप्टर है। उसके बाद आपके पास जो 92nd चैप्टर से लेके 113 चैप्टर तक की आयतें हैं, वो आपके पास ऑफेंसिव के अंदर आती हैं, और ये हम सारा आपको आज बताएंगे और दिखाएंगे। और फिर हमारे जो मुल्ले हैं वो हमें बताएंगे कि किस तरीके से है। और मुझे आपको कुछ आयतें पहले से बता दूं, फिर हम स्ट्रीम का आगाज करेंगे। देखिए, chapter number 25, chapter number 16 and chapter number 29 and chapter number 6, ये वो चैप्टर्स हैं जो कि मक्का के हैं। यहां पे आपको लड़ाई करने से रोक दिया गया हुआ। उसके बाद चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 33, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 60, चैप्टर नंबर 47, चैप्टर नंबर 22, चैप्टर नंबर 49, चैप्टर नंबर 66, चैप्टर नंबर 59, चैप्टर नंबर 48, चैप्टर नंबर 61, चैप्टर नंबर 66, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9। ये नजूल के एतबार से इस सीक्वेंस में है चैप्टर, लिहाजा हम इनको इस सीक्वेंस के अंदर आज देखेंगे और इनकी आयात को कॉन्टेक्चुअली इस सीक्वेंस में देखेंगे, और आप देखिएगा कि गेम किस तरीके से चेंज होती है, और वो हम आज आप सारों को वो गेम सारी दिखाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 जो है उसको हम छोड़ देते हैं फिलहाल, क्योंकि वो मैंने जिहाद पार्ट 1 के अंदर आपको बता दिया हुआ है कि जान के बदले जान के अलावा किसी का कत्ल नहीं करना। और वो चैप्टर नंबर 6 की आयत नंबर 151 में है, चैप्टर नंबर 17 की आयत नंबर 33 में है, चैप्टर नंबर 25 की आयत नंबर 68 में। ठीक है, अगर हम उसको बिल्कुल सरसरी सा लें, ठीक है, तो वो ऑलरेडी मैं आपको पार्ट 1 के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एक मुसलमान का कत्ल सिर्फ जान के बदले जान में हो सकता है, या अगर वो शादी करके फिर किसी से अडल्टरी करे तो हो सकता है, या वो अगर मुर्तिद हो जाए तो हो सकता है। तो ये सारी आयतें उसके रमजे में आती हैं। लिहाजा हम यहां से अब बाहर निकलते हैं और अब हम मक्का में आते हैं। तो पहले आपको लड़ाई करने से रोक दिया गया, मक्का के अंदर लड़ाई करने से रोक दिया था। एक ही आयत चैप्टर नंबर 6 की आयत नंबर 55 है जो आपको बताती है कि लड़ाई मत करो। उसके बाद हम आ जाते हैं मदीना के अंदर। अब आपके पास चैप्टर नंबर 2 आ गया। यहां से हम अपनी आगाज मोहब्बत रखते हैं और आपके सामने मैं अपनी स्ट्रीम खोलता हूं और देखते हैं कि कौन सा मुसलमान आके हमसे इन टॉपिक्स पे इस तरीके से बात करता है। ये जनाब मैंने आपके लिए आज पहले से आयतें खोल के रखी हुई है ताकि हम फटाफट अपना काम रखें। चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 190, वकातिलु फी सबीलिल्लाह, और कताल करो अल्लाह की राह में इनसे जो तुमसे कताल कर रहे हैं। फाइट इन द वे ऑफ अल्लाह दोज हु फाइट अगेंस्ट यू। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि शुरू में जो आयतें हैं वो आपको सिर्फ उस सूरत में लड़ाई करने का कह रही हैं जिस सूरत में अगले आपके साथ लड़ाई कर रहे हैं। सो यस, हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ द मुसलमान हैं वो जब आपके पास किताल की आयतें रखते हैं, जिहाद की आयतें रखते हैं, तो हमेशा आपको वो ये वाली आयतें ही देते हैं और आपको बताते हैं कि जी जनाब, अगर आपके साथ लड़ाई हो रही है तो क्या आप उनके साथ लड़ाई नहीं कर सकते? ये तो महाभारत के अंदर भी है, ये तो बाइबल के अंदर भी है। तो भाई यहां से हम जब आगे चलेंगे तो गेम खराब होगी और गेम चेंज होगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि मुझे कोई चीज छुपाने की जरूरत नहीं है। हम कुरान की 100 से ज्यादा आयतें आज देखेंगे और देखते हैं कि गेम किस तरीके से होती है। हेलो, ओए म्यूट हो जाओ। ओके यार, तुम जब आके बात करने के लिए आओगे ना फिर आना। अच्छा, तो जनाब आगे चलते हैं हम 190 की आयत, उसके बाद 191 आयत 191, और इन्हें कत्ल करो जहां कहीं भी पाओ और निकाल लो इनको वहां से जहां से इन्होंने तुमको निकाला, और फितना कत्ल से भी बढ़कर है। हाँ, मस्जिद हराम के पास इनसे जंग मत करो। अच्छा, एक जगह पे अल्लाह ने कह दिया मस्जिद हराम के पास इनसे जंग मत करो। अभी आप आगे जाएंगे चैप्टर नंबर 9 के अंदर तो अल्लाह ने मस्जिद हराम के अंदर लड़ाई करवाई है। देखिए,
चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 9 तक जाते जाते अल्लाह ने मस्जिद हराम के अंदर भी लड़ाई कराई है। इसी वजह से इन आयतों को मनसूख आयात कहा जाता है। अगर हम स्कॉलर्स को पढ़ेंगे तो इन आयात को मनसूख आयात कहा गया है, ऐसी आयतें जो कि एब्रोगेट की जा चुकी हैं लेटर आयात के जरिए। आगे देखते हैं, फिर अगर वो बाज आ जाए तो यकीनन अल्लाह बख्शने वाला है। यानी कि अब तो जनाब वो अल्लाह कहता है कि ठीक है मैंने बख्श दिया उनको, वो बाज आगे लड़ाई नहीं कर रहे। और लड़ो इनसे यहां तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन अल्लाह को हो जाए। अब ये आयत अगर हम वैसे किसी मुसलमान को दिखाएंगे कि देखे अल्लाह कह रहा है तब तक लड़ते रहो जब तक फितना बाकी ना रहे और दीन अल्लाह का हो जाए, तो भाई इसका मतलब है कि हम उन्हें कह देंगे जी तब तक लड़ना है जब तक वो इस्लाम में ना आ जाए। लेकिन मुसलमान जलेबी क्या बनाएंगे, वो 2 आयतें पीछे लेके जाएंगे आपको, और वो 2 आयतें जब आपको पीछे लेके जाएंगे वो कहेंगे देखो ये डिफेंसिव लड़ाई है। वो असल में अटैक कर रहे थे, वो फितना फैला रहे थे अटैक करके, तो हम डिफेंड कर रहे हैं। इस वजह से ये आयत भी डिफेंसिव है, ऑफेंसिव नहीं है। चैप्टर नंबर 2 जो है ये मक्का का सबसे पहला चैप्टर है। चूंकि ये मक्का में आया हुआ सबसे पहला चैप्टर है, लिहाजा चैप्टर नंबर 2 में जब भी आप जाएंगे आपको डिफेंसिव आयतें ही मिलेंगी अगर आप उन आयतों को कॉन्टेक्चुअली पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 ऑफेंसिव आयतें दिखाने के लिए नहीं है। और मोमिन, मैंने आज तक जितने इंडियन मुस्लिमों के साथ बात की है वो हमेशा चैप्टर नंबर 2 के ऊपर ही भागते हैं, वो चैप्टर नंबर 2 से बाहर ही नहीं निकलते। जितनी आयतें देंगे चैप्टर 2 की देंगे। हम चैप्टर 2 में आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो आगे हमें क्या मिलता है 216 से लेके 218 तक। लेट्स रीड दैट। ठीक है, 216 से 218 में क्या मिलता है हमें चैप्टर नंबर 2 के ही। मुसलमानों, अब तुम पर जंग फर्ज कर दी गई है और तुम्हें गिरा गुजर रहा है, तुम्हें बुरा लग रहा है, हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो, परहैप्स यू लाइक डिसलाइक समथिंग, मगर वो अच्छी है तुम्हारे लिए। और हो सकता है तुम किसी चीज को पसंद करो और वो बुरी है तुम्हारे लिए। देखिए, अब मुसलमान मक्का से निकल के मदीना आ गए और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अल्लाह मियां बोल रहा है लड़ाई करो। देखा, अभी हमने पढ़ा ना पिछली आयात के अंदर, चैप्टर नंबर 2 की हमने पहली आयात के अंदर पढ़ा 190 से 193 के अंदर कि अल्लाह कह रहा है लड़ाई करो उन लोगों से जब तक के फितना बाकी रहेगा, तुम लड़ाई करते रहो। अब ठीक है, अब मुसलमान जो है लड़ना नहीं चाह रहे, वो मक्का से निकले हैं। अगर वो इतना लड़ने वाले होते तो मक्का में मोहम्मद और मोहम्मद की आल और मोहम्मद के साथियों को मक्का में ही कत्ल ना कर देते लड़ाई करके। ये मक्का के लोग ही हैं, ठीक है, ये मक्का के लोग ही हैं, ये लड़ाइयां नहीं करना चाह रहे, मगर मोहम्मद कह रहा है निकलो बाहर लड़ाइयां करो। देखो, बदर से पहले मोहम्मद ने 4 काफिले लुटवाए, 4 दफा लड़ाई के लिए भेजा। ये साहिल के चैनल के ऊपर हमने अभी 2 स्ट्रीम्स की हैं आगे पीछे। ये जो चैप्टर नंबर 2 के आयत नंबर 218 और 200 ये 17 16 और 17 है, ये 17 क्यों आई थी? जब दूसरा अटैक किया, चौथा अटैक किया काफले के ऊपर और वो काफला कत्ल कर दिया, उसमें से कुछ लोगों को कत्ल कर दिया और कुछ को कैदी बना लिया और उन लोगों को मोहम्मद के पास ले आए। तो मोहम्मद ने कहा, वो लोगों ने कहा यार इन्होंने तो हुर्मत वाले महीनों में कत्ल कर दिए, इन महीनों में तो हम लड़ाई नहीं करते। तो अब अल्लाह ने चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 217 भेजी है। क्या भेजी है कि ए नबी आपसे ये पूछते हैं हुर्मत वाले महीने में जंग के बारे में, तो कह दे इसमें जंग करना बड़ी गुने की बात है, लेकिन अल्लाह के रास्ते से रोकना, इसका कुफर करना, मस्जिद हराम से रोकना, हराम के रहने वालों को वहां से निकालना अल्लाह के नजदीक इससे बड़ा गुनाह है और फितना कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। और ये लोग तुमसे जंग करते रहते हैं यहां तक के लौटा दें तुम्हें अपने दीन से। अगर वो ऐसा करते हैं तो कोई भी तुम में से अपने दीन से फिर आया तो वो लोग होंगे जिनके तुम अमाल दुनिया और आखिरत में जाया हो जाएंगे और वह जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेंगे। चैप्टर नंबर 2 के आयत नंबर 217, जब मोहम्मद ने काफले लूटने शुरू किए और जो चौथा काफला लूटा
اس قافلے میں جب لوگوں کو قتل کیا گیا اور ان کا مال لے کے مدینہ آ گئے, اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے. آپ دیکھیں اب یہاں پہ ڈیفینسو پوزیشن نہیں چل رہی, یہاں پہ اوفینسو پوزیشن چل رہی ہے. چونکہ یہاں پہ اوفینسو پوزیشن چل رہی ہے, محمد نے قافلے لوٹنے کے لیے بھیجا تھا, قافلے والے اٹیک نہیں کر رہے ہیں, محمد بھیجا قافلے لوٹنے کے لیے. تو چونکہ محمد بھیجا قافلے لوٹنے کے لیے, اب آپ دوبارہ واپس جاتے ہیں اور مجھے بتائیے کیا یہ والی آیت اور لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہ جائے, کیا یہ ڈیفینسو میں لی جائے یا اوفینسو میں لی جائے؟ قافلے لوٹنے کے لیے جب محمد اٹیک کروا رہا ہے تو کیا یہ ڈیفینسو ہوگا یا اوفینسو ہوگا؟ فتنہ محمد جی پھیلا میرے کو رہا ہے. بولنے کا موقع دے رہے. جی میرے جناب, کو فتنہ بولنے کا محمد موقع پھیلا رہا دے ہے رہے. کوئی اور؟ بولیں. جی فتنے تو مشرکین پھیلا رہے تھے. قافلے وہ مشرک جو لے کیسے؟ کے جا رہے تھے وہ فتنے تھے. جی اس کو نا آپ کو ذرا پیچھے سے ایکسپلین کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ نے نا بہت ساری بڑی بڑی دھاندلیاں ماری ہیں. دیکھیے سب سے پہلی یار بات تو کریں آپ جو ایکسپلین, ہے نا, قافلہ جو لوٹا جی جا رہا ہے وہ جی فتنہ کیسے قافلہ پھیل رہا لوٹا جا رہا ہے. سنیے کو مل رہا کیا ہے, ان کے اگر آپ زندگی پڑھیں گے 40 دن تک کا ان کے گھر میں چولہا ہے؟ نہیں ہیلو جلتا تھا, سمجھے, ہیلو ہیلو تو ہیلو رہنے کو ہیلو, پیسہ نہیں تھا. لسن ہاں بھائی لسن, بولو. کم ٹو قافلہ, کم ٹو ہاں قافلہ. قافلہ کیوں لوٹ رہا ہے محمد؟ اس پہ میں چلے جو نا کیا کر دیتا ہوں, لوٹنے والے کو بہت پیسہ ہوتا ہے. ان کے جو نا گھر میں اتنی غریبی تھی کہ وہ روٹی کھانے کے واندے لگے تھے مدینہ کے وے آنے کے بعد بھی, سمجھے. اپنی آواز ان ٹھیک کی کرو, بیویاں کمپلینٹ کر ایک رہی تھی کہ سیکنڈ. بھائی میرے کو کھانے کو چاہیے, ہمارے کو کھانے کو چاہیے, ہمارے کو ارے کھانے کو چاہیے, وہ ارے بول رہے تھے. تو انہوں نے کیا ارے بولے, سنو, سورہ نور کی آیت پھر نازل ہوئی. اچھا جو چیز ان کے حق میں جاری ہے سنو پورا اچھے سے ایکسپلین کرنے دے رہے, میرے کو ویور تک غلط میسج جائے گا. قافلے اچھا میرے کو کیوں ایک بات لوٹ رہا بتائیے, تھا وہ؟ وہی میں کہہ رہا ہوں. اب چلیے آ جائیے مین مدے پر. پہلے تو میں کانسیپٹ کلیئر کر دیا کہ وہ قافلے کو لوٹ کے ان کے بہت زیادہ پیسہ یہ سب عیاشی کچھ بھی نہیں بھی. اور دوسری بات, چلیے آپ کے ٹاپک پر آ جاتے ہیں. میرے کو ایک سوال کا جواب دیجیے, کیا آپ کی نظر میں کوئی خدا ہے؟ میں ایسا نہیں بول رہا کہ آپ زبردستی مانیے, اگر کوئی گیٹ لاسٹ. جو میں نے سوال کیا ہے اس میں اگر کوئی خدا ہے کہاں سے آ گیا؟ ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم. سمپل سوال ہے, قافلے کیوں لوٹ رہا تھا؟ اگر تم میری اس آیت جو میں دکھا رہا ہوں اس کے اوپر حجت رکھنے آ رہے ہو تو مجھے یہ نہیں پرواہ کہ مکہ میں محمد کو فاقے تھے یا نہیں فاقے تھے. دیٹ از ناٹ مائی کنسرن. ایک بندہ اگر غریب بھوکا ننگا ہے تو کیا وہ لوگوں کا ساز و سامان لوٹنا شروع کر دیں؟ اسٹوپیڈیٹی ہے. اگر کسی نے آج کے کانٹیکس میں بات کرنی ہے وہ کرے, ورنہ میری بیک سٹیج میں مت جڑے. جو میں بات کر رہا ہوں, جس کانٹیکس میں ہم بات کر رہے ہیں, اس کانٹیکس میں اگر بولنا ہے بے شک آ کے بولیں. مجھ سے یہ نہیں پوچھیں آپ کسی اللہ پہ یقین رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں. مجھے یہ نہیں بتائیں کہ محمد بھوکا ننگا تھا سالا اس لیے اس نے, بھائی یہ بتائیں کہ اس نے قافلے کیوں لوٹ رہا تھا. جو ہم جس اینگل پہ, جس جگہ پہ, جس ایریا کے اوپر بات کر رہے ہیں اس پہ بات کریں. ابھی اگلی آیتیں بدر کے بارے میں آئیں گی, پھر آپ بولنا بدر کے بارے میں, مگر مجھے جو کوشچن ہے اس تک رہیں. سچا مسلم صاحب بولیے, آپ بتانا چاہیں گے کہ محمد قافلے کے لوٹ رہا تھا؟ اس میں تو نہیں لکھا ہے کسی جگہ لوٹنے والا, یہ جو آپ نے قافلے سامنے کیوں کیے لوٹ رہا ہوئے. تھا؟ جی سر, کدھر یہ ہے جو اس پہ, کدھر لکھا ہوئے قافلے لوٹنا؟ جی یہ ایک منٹ قافلے میرے بھائی, کیا لکھا ہے اس میں کدھر لکھا ہوا ہے اس میں قافلے کا ذکر کہ لوٹ رہتا ہے؟ یہ بدر کدھر کیوں ہوئی لکھا تھی ہوا سر؟ ہے؟ بدر کیوں ہوئی تھی؟ یہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے جنگ کے بارے میں کہہ دیجئے. ابھی بات یہ ہے نا کہ صرف گن پہ لانے کے بیٹھنا اور بات ہے, اور اس کسی چیز پہ بیس کرنا اور بات ہے. جب تو ہنس ہنس کے میلیج بہن سے جو بات کر رہا تھا وہ تو میں نے سنی ہے, جو وہ اپنی بے حیائی پیش کر رہی تھی اور تو خوش ہو رہا تھا اپنی بہن کی بے حیائی پہ. ذرا حضرت پہلے اس پہ بات ہو محمد جائے. مسلموں میں کیا حضرت ہے میرے بھائی, محمد قافلے کیوں لوٹ رہا میرے تھا؟ بھائی کدھر لکھا ہوا ہے, کدھر لکھا ہوا ہے یہ جناب اسی قافلے آیت لوٹنا؟ کی تفسیر میں جاتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ اس آیت کا کانٹیکس میں, یہ ہاں آیت آ کیوں آئی جاؤ آ تھی. جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, اسباب جی آ النزول. جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ویسے آپ کا حق نہیں بنتا سوال کرنے کا, پھر بھی آپ سے میں بات کر لیتا ہوں, آپ اس قابل نہیں ہے ویسے. تو پھر دفع ہو جائیں, کیوں آئے ہیں یہاں پہ؟ Why are you دفعہ here? کا لفظ استعمال نہ کرو. اگر آپ نے اگر میں اس نہیں, قابل نہیں اب ہوں میں تو جب آپ یہاں بات پہ سنیں, امب لینے آئے ہیں. گیٹ لاسٹ. میں اس قابل نہیں ہوں, گیٹ لاسٹ. اوکے,
رسول اللہ نے ایک جماعت کو بھیجا, اس کا امیر ابو عبیدہ جراح کو بنایا. جب وہ جانے لگا تو رسول نے جدائی کے صدمے رویا. آپ نے روک لیا, نے خط لکھ کے دیا, جب تم ایک خاص جگہ پہ پہنچو تو اس خط کو نہ پڑھنا, جب آپ پہنچو گے تو اس کے مضمون کو دیکھنا, ساتھیوں کے ساتھ چلنے میں مجبور نہ کرنا. حضرت اس مختصر سی جماعت کو لے کے چلے. جب اس مقام پہ پہنچے تو خط کو پڑھا. دو شخص کو لوٹ تو بیان کیا, دو شخصوں کو لوٹ گئے, لیکن وہ اس کے ساتھ چلنے کے بھی آمادہ ہو گئے, چل گئے. انہوں نے پایا چونکہ علم نہ تھا, جمادی آخر کا آخری دن تھا, رجب کا پہلا دن تھا, لشکر پر حملہ کر دیا, ابن حزمی مارا گیا. صحابہ کی جماعت واپس آئی تو اب مشرکین نے مسلمانوں پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو انہوں نے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی اور قتل بھی کیا. دیکھیں ساحل نے لاسٹ جو سٹریمز کے اندر جو بدر والے سارے واقعات سے پہلے کے یہ والے واقعات ان کو تفصیل سے بیان کر دیا. چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 217 قافلے لوٹنے کے اوپر ہوئی تھی. یہ دیکھیے اگر ہم اس میں مزید نیچے پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا تھا, میرے اس حکمنامے کو پڑھ کے مکہ اور طائف کے درمیان نخلا میں جاؤ, وہاں ٹھہرو اور قریش کے قافلے کا انتظار کرو. وہاں پہ پہنچ کے قافلوں کو لوٹا, اونٹوں کو لوٹا, بندوں کو مارا, تیر لگایا, لوگوں کو قید کیا, مال لے کے واپس آئے. اس مال کا 5واں حصہ اللہ اور رسول کا ہے, اس کے لیے رکھ لیا, اور باقی حصہ صحابہ میں تقسیم کر دیا. قافلے لوٹے, 5واں حصہ رسول کے لیے رکھ لیا, باقی 80% آپس میں ڈیوائڈ کر لیا. یہ قافلے لوٹنے کے بعد بدر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم چیپٹر نمبر 2 کی چوتھی آیت پہ ہیں, اور ہمارے ساتھ جتنا بھی مومن جڑ رہا ہے وہ آگے نہیں چل رہا, وہ مجھے ابھی بھی مکہ میں پہنچا رہا ہے جہاں پہ ابھی محمد نے ہجرت ہی نہیں کی. مجھے ابھی ہم جہاں پہ پہنچے ہیں بھائی وہاں پہ بات کریں, کون کرنا چاہتا ہے.